تو پوری دنیا وچ مکاتب فکر اور بھی ہے مختلف خیال دے لوگ جو کلمہ پڑھ دے مسلمان انہاں وچ کچھ وہ نے جڑے میلاد نو صحیح سمجھدے ہی نہیں اور کچھ وہ نے جڑے صحیح سمجھ کے بھی میلاد مناندے کوئی یعنی وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ میلاد سنی مناندے نے تو اچھا کر دیں ٹھیک ہے لیکن وہ خود میلاد نہیں مناندے مگر اہل سنت عشاقان مصطفیٰ میلاد صحیح بھی سمجھتے ہیں تے میلاد مناندے بھی نہیں اور میلاد دے عنوان تے محافل دا اہتمام بھی کر دے اور میلاد تے خرچ بھی کر دے یاد رکھیے فتویٰ دین دا اہم اور لازمی جز ہے یہ تو انکار نہیں فتویٰ شریعت وچ ہوندا ہے محبت وچ فتویٰ کوئی نہیں ہوتا عشق وچ فتویٰ کوئی نہیں ہوتا جدوں فقہی مسئلہ بیان ہوئے گا تو فتوے دے مطابق ہوئے گا جدوں حضور دا ذکر ہوئے گا تو عشق دے مطابق ہوئے گا ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ساڈا عشق شریعت دا پابند ہے مگر عشق ہوندا ہے اور وہ دی اپنی دنیا ہوندی تو عزیزو میلاد اظہار تسنن دا بہت اہم اور ضروری عمل ہے جدے نال سنیت دا اظہار ہوندا ہے کہ جس بندے دی سارا سال پہچان نہ ہوئے کہ اے بندہ کس فکر نال تعلق رکھدا ہے جدو میلاد آندی ہے تو ادو پتہ لگ جاندہ ہے میلاد منا ہی سنی رہنے لہذا ہے بندہ سنی ہے جڑا میلاد دی خوشی کر رہے تو میلاد نال سنیت دا اظہار ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بھائی سنی ہے جو میلاد کرا اور میلاد تے خرچ کرنا اور میں حیران ہونا انہاں مولویاں تے انہاں بندیاں تے جنہاں پتر دی سالگرہ پوچھنی کرنی ہوئے تے کدی نہیں پوچھا ہے کتھے لکھی جے میں انہاں بندیاں تے حیران ہونا جنہاں اپنے منڈے دی شادی تے شرناواں چھڑنیاں ہوں تے کدی نہیں پوچھا ہے کتھے لکھیاں نے یا لکھیاں نے یا نہیں لکھی جنہاں اپنے منڈے دی شادی تے یا اپنی شادی تے کنجر سدے ہون انہاں کدی نہیں پوچھا بے اے کتھے لکھیا جائے یا یہ لکھیا ہویا ہے یا نہیں لکھیا ہویا ڈھول وجان بھنگڑے وجان مہندیاں لجان مہندیاں لیون انہاں کدی نہیں پوچھا یہ کتھے لکھیا ہے اور نہ ہی کوئی محلے والا انہاں تو پوچھدا ہے بے جڑا کردے پے او کتھے لکھیا ہے یا میلاد شریف دا چن چڑھدا ہے تے بندے ساڈے کولوں پوچھن لگ پوندے نے یہ کتھے لکھیا جے اچھا ایک گل دے وچ بھی بڑی سواد آئی جے تسی محسوس کرو تے کہ پوچھتے ساڈے تو ہی نے کتھے لکھیا جے دا مطلب یہ نہیں دسنا ہے کتھے لکھیا ہے جو انہاں دا اگر گل دو سمجھو تو گل میں یہ بھی مزہ ہے میں پوچھتے ساڈے تو ہی نے بھئی کتھے لکھیا یہ مطلب ہے انہوں نے بھی یہ پتا ہے بھئی دسنا ہے تو ان نہیں دسنا ہے کتھے لکھیا ہے تو میلاد ہے جو انہاں ہائے ہائے بھائی اب میلاد بندیاں ساڈے کھاتے پا چھڑے بھئی وہ اندر میں پوچھنا انہاں تو ہی چاہیے دیکھو نا
جے میں سمجھا بھئی کسی دے منڈے چنگا کام کیتا ہے تو میں او دے پیو نو ہی آکھنا ہے نا بھی تیرے منڈے یار چنگا کام کیتا ہے، تے جی وہ غلط کرے تو پوچھنا بھی تو دے ابے تو یہ تیرا منڈا غلط کام کیوں کردا ہے، کیونکہ میں سمجھنا منڈا ایندا ہے تے پوچھنا بھی یہ بھی چاہیے۔ یہ مطلب ہے جڑے ساتھ پوچھتے ہیں وہ منی بیٹھے نے میلاد کرتے بھی یہ نے تے جے کوئی دلیل ہے تو بھی انہاں کول ہی ہونی ہے، پھر کیوں کردے ہو؟ گوانڈیاں تو نہیں پوچھنی کیوں کردے ہو؟ اسی اس گل تے خوش ہاں کہ لوگ ساڈے تو پوچھتے ہیں، اور اس گل تے بھی خوش ہاں کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نبی سنیاں وال آیا ہے، نبی انہاں لایا ہے۔ خوشی یہ کرتے ہیں انہاں کولوں بھی پوچھ لینے آ کہ ہاں بھائی یہ کتنے لکھیا جے کہ میلاد دی خوشی کرنی چاہیے ہے جی توجہ؟ تو میں انہاں نوں تے تانوں سارے نوں یہ آکھاں گا کہ 12 ربیع الاول لنگ لین دیو، ذرا میلاد منا لئیے، پھر دساں دے کتنے لکھے ہے دساں گے ضرور۔ ہاں جی اجے تے جناب ذرا اسی ہن مصروف ہاں بھئی ساڈا جشن ہو لوے، 12 تو بعد جڑا جمعہ آیا وہ دے اتے کوشش کرانگے یہ بھی دسیے بھئی لکھیا کتھے، اجے تے ہن یہ پہ دسنے ہاں بھئی تیاری شروع کرو۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تھے 1 بجے نماز جمعہ کھڑی ہوئی، بلکہ اس تو بھی شاید پہلا 5 منٹ کھڑی ہو جائے، کیونکہ ایسی پھر 1 بجے جلوس لے کے تو نکلن دا ذہن رکھیں۔ تو آپ سب آپ اگلے روٹین دے مطابق تشریف نہ لے آویا جے، ذرا جلدی تشریف لے آویا جے تیار ہو۔ اچھا وہ بات پھر تو ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے، درمیان وچ بات آ جائے۔ اجے تے اسی جناب اس گل وچ مصروف ہاں کہ اسی سرکار دی آمد تے جھنڈے کتھے لانے؟ سارا سال جو ساری دنیا جھنڈے لاندی تے ہن جے سنی لان لگے نے تے پاجی کو 15 تے ساڈے جھنڈے بھی جل جاؤ، تے ساڈا تے اپنا بھی ممبر تے بیٹھیا ساڈا اپنا جھنڈا کوئی نہ، جھنڈا آمنہ دے لال دا ہے۔ یہ دے ہوتے ایک جملہ سنو، یہ میں نہیں آندہ جھنڈا حضور دے، حضور فرما دینا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر۔ حضور فرما دینا قیامت کے دن جھنڈا میں نے اٹھا رکھا ہوگا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں جھنڈا میں نے تھام رکھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جھنڈا حضور دے تے قیامت والے دن ہونا بھی حضور دے ہاتھ ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جڑے بندے پیرانوں پمپ کرنا چاہتے ہوں نا، وہ آدھے جی تواڈے جھنڈے ہیٹھ کھلونا ہے، تو بھائی یہ انہاں پیراں کول کوئی جھنڈا نہیں ہونا معذرت نال۔ ہاں متے تسی آکھو بھائی انہاں جویں ایتھے اپنے جھنڈے بنائے نے اوویں اوتھے انہاں جھنڈے بنائے ہونے تے ہر پیر بنے مرید کھلارے ہونے، نہ جھنڈا ایک ہونا ہے اور وہ صرف حضور دا ہونا ہے، اور کسی دا کوئی جھنڈا نہیں ہونا۔ بلکہ جڑے پیر نے انہاں تے زیادہ نو جو جھنڈی ہوئی ہونی، جو میرا خیال ہے انہاں نوں جھنڈی ہوئی ہونی ہے۔ بھائی چلو ساریاں 2 نمبریاں تسی کردے رہو، پراں ہو جاؤ، جھنڈا حضور دا تے حضور دے ہاتھ وچ، اور حضور فرماندے تحتہ آدم فمن دونہ، آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے۔ آئے ہائے جھنڈے دا سواد تے آیا نا جن دے تھلے 1.25 لاکھ نبی کھلوتے ہون، اور سارے صحابہ اور آل رسول کھڑے ہون گے، مولا علی حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ہون گے۔ اگر توان مولا علی دی زیارت بھی ہوئی تے حضور دے جھنڈے تھلے ہونی ہے، اگر حسن تے حسین تے غازی عباس دی بھی زیارت ہوئی تے حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ہونی ہے۔ 1.25 لاکھ نبیاں دی دید ہوئی تے وہ بھی حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ہونی ہے، اور جھنڈے والیاں دی دید ہوئی تے وہ بھی تساں سیان لینا ہے، او جتھے جھنڈا ہے اتھے میری سرکار کھلوتے۔
فلانی جماعت دا جھنڈا ہے تے فلانی جماعت دا جھنڈا ہے، تو نہ آئیدے چاہیا ہے تو نہ تھلے کر دیو جھنڈے، کسے دا جھنڈا نہیں، آج جھنڈا صرف حضور دا ہے۔ اللہ صرف حضور دا جھنڈا ہے۔ آپ سنی غلام تے گل یہ کر دیں کوئی ساڈا اپنا جھنڈا نہیں ہو، ساڈے کول جڑا جھنڈا ہے اے حضور دا جھنڈا ہے۔ کوئی آندا ہے میرے کول غازی عباس دا جھنڈا ہے، کوئی آندا ہے میرے کول صحابہ دا جھنڈا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، تو ان مبارک ہون، ساڈی کوئی لڑائی نہیں۔ ویسے ایک گل پتے دی دساں، صحابہ کول بھی حضور دے سی تے آل رسول کول بھی حضور دے سی، انہاں اپنے نہ بنائے، اے ہن تساں بنائے نے۔ جدے اے وائٹ کلر دا بنیا ہے تے اے جڑا ہے اے صحابہ والا ہے تے سیاہ رنگ دا بنیا ہے تے اے غازی عباس والا ہے۔ غازی عباس کول جڑا جھنڈا ہے وہ بھی حضور دا ہے، جڑا ابو بکر تے عمر کول جھنڈا ہے وہ بھی حضور دا ہے۔ اس واسطے اسی حضور دا جھنڈا سنی اٹھا کے رکھنے ہاں کہ جھنڈا ہے ہی سرکار دا، قیامت والے دن ہونا بھی سرکار کول ہے۔ میرے آمد رضا فرماندے نا، لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو اے ساتھیو، اس خبر نو یاد کر لو، میں اپنے کو گل نہیں فقیر بندہ کردا، حضور فرماندے انا حاملو، میں نے اٹھا رکھا ہوگا حمد کے جھنڈے کو، لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ سب نبی اس دے تھلے ہونگے، میرے اعلی حضرت بولے اور فرماندے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ میلاد آ گیا، حضور دا جھنڈا اٹھا کے پڑھیے، سب سے بالا والا۔ اے ساڈے سنیاں دے نے اسی منت منی سی تے پھر تاں جھنڈا اٹھا لیا تے لا لیا، میں کہ بھائی جڑیاں پورے سال دیاں منتاں جو ہن پوریاں کرن دا ویلا آ گیا، آ جاؤ حضور دا جھنڈا بلند کر دیو، پرچم رسول بلند کر دیو۔ آج حضور دا جھنڈا اٹھاؤ گے، آج جھنڈے دی پہچان کرو گے، حشر دے دن جھنڈے تھلے کھلونا نصیب ہوئے گا۔ ہاں آج سیانے گا، آج لائیں گا، آج اٹھائیں گا، تو سائیں حشر نو کہن گے نا کہ آ جا نوکر آ گیا۔ توجہ ہو جناب عزیزان محترم، جھنڈے تے لکھیا کی ہوئے گا؟ جھنڈے تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور دا جھنڈا حضور دے ہاتھ وچ ہوئے گا تے اُتے سرکار دا کلمہ لکھیا ہوئے گا، سیان لو بھائی تے تھلے آؤندے جاؤ۔ میاں صاحب فرماتے نے کل نبی محتاج انہاں دے تے او سرتاج تمام آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلام۔ عزیزم جھنڈے لگائیے، لائٹنگ کیجئے، گھر سجائیے، لنگر پکائیے، تقسیم کیجئے، لوگوں کو کھلائیے، خود کھائیے۔ اگر کوئی پوچھے
کہ بھائی کہاں لکھا ہے؟ تو کہہ دیجئے ذرا صبر کیجئے، جب میلاد سے فارغ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں گے۔ ٹھہریے ٹھہریے، ہمیں میلاد کر لینے دیجئے، پھر آپ کو جواب بھی عنایت کیا جائے گا۔ ہاں جی، آپ کی خدمت بھی ہو جائے گی، ذرا تھوڑا سا انتظار کیجئے، ابھی ہم میلاد میں بیزی ہیں۔ توجہ ہے کہ نا؟ ابھی ہم میلاد مصطفیٰ میں بیزی ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں نا جلوس سے تو پھر آپ آئیے گا، آپ کی چٹھی کا جواب بھی دیا جائے گا۔ توجہ ہے حضرت؟ اجے نہ گل کرے اجے وہ کتھے لکھے ہے، کوئی سنی ہے اجے جواب نہ دے، پہلے سانو جشن کر لین دے سرکار دے آن دا۔ یقین کرو ساڈا تے دل جڑا ہے نا وہ خوشی نال بھریا ہوا ہے، سارے سال دے دناں وچ غم زیادہ ہوندے نے، اے جدوں دن ہوندے نے خوشیاں زیادہ ہو جاندیاں نے۔ کوئی ہور گل آوے بھی نہ جی فلانا کم سی شاہ جی، وہ فلانی گل سی، تو میں نا یار میلاد لنگھ لین دے مڑ کر، مطلب گھر دے کام بھی کچھ نہ کھڑنا، صرف یار چپ کر جاؤ میلاد لنگھ لین دیو، اس تو بعد تواڈے کام کراں گے۔ کوئی اور کوئی کام آکھے، شادیاں ہون غمیاں ہون، بھائی موقوف کر دیو سارا کچھ، اے میلاد ہو لین دیو پھر کر لیں گے۔ سنی نو چاہیے نا، سنی نو خوشی اینی ہے سرکار دے میلاد۔ لائٹنگ لگاؤ، لائٹنگ لگاؤ گھراں وچ، جھنڈے لگاؤ، ہر بندہ اپنی توفیق دے مطابق لنگر پکاؤ اور تقسیم کرو۔ جڑا بندہ زیادہ نہیں پکا سکتا، ارشد بھائی ٹافیاں دا پیکٹ کتنے دا ملتا ہے؟ 80 روپے دا ملتا ہے یار، ایک پیکٹ وہی لے کے مار سکتا ہے۔ بس زیادہ جو کہ کوئی نہیں، پر سونیا اینے جو کہ اسی میں مائی آکھیا اٹی لے کے، میں سونیا مال ہیرے جوار تے وہ لے کے آئے نے، اٹی لے کے میں بھی کھلو گئی ہوں، میرا بھی نام وچ ہو جائے، خریداراں وچ ہے۔ اینے جوگا بھی نہیں بندہ ہو بھائی کو چلو ایک 80 روپے دا ٹافیاں دا پیکٹ لے کے آکھے یار میں اینے جوگا، مینوں سرکار دے آن دی بڑی خوشی ہوئی جے، اے میرے ہلو یار ہے جیڑا سنی اینا بھی نہیں کر سکتا، مینوں تے او دے سنی ہون تے شک ہوندا ہے۔ تو کیسا بندہ ہے جیدے کول اینا بھی نہیں ہو سکتا؟ 12 ربیع الاول نو فجر تو بعد جامعہ مسجد نور اگے حلوہ پوڑی ہوئے گا جس کھانا ہوئے آج، خالد بھائی نو نوٹ کروا دیں، 12 ربیع الاول نو فجر تو بعد حلوہ پوڑی ہوئے گا، رات نو 12 ربیع الاول نو انشاءاللہ کھیر بھی ہوئے گی، حلیم بھی ہوئے گا، چائے بھی ہوئے گی، ٹکر سونا ہوئے گا۔ دین والے انو اللہ برکتاں دے وے جڑے دین دے نے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اے بھائی اسی سرکار دے غلام ہاں تے اسی تے سمجھنے سن اللہ جو دیندا ہے دیندا ہی، صدقہ حضور دا پیا۔ الحمدللہ اللہ دے نبی فرماندے نے واللہ موتی و انما انا قاسم، جدو سب کچھ مل دے حضور دا صدقہ پیا ہے تے پھر تاں سنیاں دے نے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا۔ آپ یقین کیجئے کل جڑا گزشتہ کل گزریا ہے، میں ایک دوست نے میں دعا واسطے دلتا بھائی کہ تسی دعا کرنی ہے میرے گھر، میں اثر تو بعد دعا واسطے گیا، انہیں نا ایک بیڑا کھلا رہا سی، میں نو آندہ جی میرے کوڑا ایک کی ہے، میرے کوڑا ایک کی ہے، تو میں حضور دے نام تے قربان کرنا ہے، انہوں ہاتھ لائی جاؤ، تسی سید ہو، تواڈیاں وڈیاں دے نام تے دینا ہے، تواڈے کولوں ہاتھ لواؤں گا، وہ موٹی ساڈے بندیاں دا خیال ہے نا بچی دی قربانی ہوئے ہوندے تو ہاتھ لوائی ہے، اسے کہا جی ہے تواڈے وڈیاں دے نام تے کرنا ہے تے تسی سید ہو، ہاتھ تسی لائی جاؤ تے میں کرنا ہے۔ ایک ہی ہے
فرق کی ہے تسی کہہ سکتے ہو بار بار انج کیوں آندے ہو ایک کی ہے او بھائیا بار بار اس تو آنا میں 100 وچوں ایک دینا اور ہوندا ہے تے ایک وچوں ایک دے چھڈنا اور ہوندا ہے حاتم تائی جڑا نا حاتم تائی اون دے تو کسے پوچھیا اب اپنے تو بھی کوئی سخی ویکھی اسے کہ ویکھے میں ایک رات جنگل وچ گیا تے میں بارش پھنس گیا تو ایک جنگل جھونپڑی سی ایک بدو دی میں او دے رات رہا انہیں مینوں میرے دوستاں نو کھانا پیش کیتا سانو کھانا بڑا مزیدار لگا تے میں انہوں آکھیا یار ہور مل سکتا ہے انہیں آکھیا مل سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگا وہ ہور لے آیا اسی کھا کے آکھیا یار اور مل سکتا ہے انہیں آکھیا مل سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگا پھر لے آیا جدو اسی سیر ہو گئے نا تے میں پوچھا کہ یار یہ پکایا کیا اس نے کہا جی یہ بھیڑ دے دماغ دا مغز دا اسی سالن بنایا بھیڑ دے دماغ مغز دا تو وہ آندے نے میں حیران ہو کے پوچھا کہ یار انیاں بھیڑاں پھر تیرے کو آئیاں اس نے کہا جی تو کیا ہے نا کہ اس یہ کھانا ہے تے میں ذبح کرتا رہا جیڑیاں آئیاں ساریاں کر چھڑا پرانے نے جو مگدے نے جیڑیاں میرے کو آئیاں میں ساریاں ذبح کر دی 100 دی 100 ذبح کر دی وہ کہندے نے حاتم تائی سردار بندہ سی اس سویرے انہوں 500 بھیڑ بدو نو دے دیتی کہ یار ہے میرے لوتے نو انعام ہے کمال دا بات اچھا سوال کرنے والے کیا کہ پھر انہیں 100 ذبح کیتی تو ساں 500 دے چھڑی پھر وڈے سخی تسی نو اسے کہ نہیں میرے کول ہزاراں آئیاں میں ہزاراں ہی چو 500 دیتی ہے وہ دے کول 100 آئی وہ 100 دی 100 دیتی ہے وہ وڈا ہے بھائیا 100 وچھے چو ایک وچھا دینا بھی ہے کمال پر جی دے کول ہوئے ہی ایک اور تو عرض کرنا وہ بندہ پتہ کردہ کی رکشہ چلانا لڑا کتنا کو امیر ہوندہ ہے بھائیا میں پھر انہوں ایک باری نہیں 3 باری داد کھلو کے دیتی ہے کہ یار میں تیرے تے حیران ہویا میں تیرے تے حیران ہویا کہ تو کیسا بندہ ہے وہ تیرا عشق کس درجے دا حضور نال تے بھائیا اے ونڈ وکھری ہے یہ ونڈ وکھری ہے دنیا دی وہ ہو سکتا ہے ایک ویچ دا تا ایک رکشہ اور آ جانا بیٹا بڑا سی کہ اگر وہ ایک ویچ دا تا ایک رکشہ اور لے لیں لیکن بھائیا رکشہ افضاباد جانا ہے تے میرا عقیدہ ہے بھئی اس بچے جنت جلے جانا ہے اپنی اپنی منڈے اپنی سوچے کیونکہ اے نبی پاک نال عشق دا اظہار ہے اور سنی عقیدہ رکھتا ہے تیرا کھاوا میں تیرے کی گاوا یا رسول اللہ تیرا ملا میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناوا یا عزیزو بارے دیگر اکھل جتنی توفیق ہوئے عقل نو پوچھے نہیں ایدے تو پوچھ کے جنہ ایدے وچ نبی پاک سرکار نال محبت ہوئے اظہار محبت واسطے سرکار دے نام تے لنگر پکا کے غریبان ضرور کھواؤ ساریاں ملنگا حضور دے ساریاں مریدان کھواؤ ساریاں حضور دے منن والے سرکار دے کھلایا کرو لنگر پکایا کرو کیونکہ کچھ ایسے بندے بھی وچ پائے جاندے نے جڑے لنگر آستے بھٹک جاندے وہ صرف لنگر آستے سجے کھبے ٹر جاندے نے انہاں تے رجائی رکھیا کرو جی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے جٹ آندے ہوندے نے ساڈے پنڈاں والے پر جیڑی مجھ نو اجاڑا کرن دی عادت ہوئے وہ کھل کھا کے بھی نکلے تے دوجیاں دی پیڑی ٹر جاندی ہے چلو ان دی تے عادت ہوئی بھوک تو تے کوئی نہ جائے لہذا لنگر پکائیے کنجوسی مت کیجئے لنگر پکائیے اور تقسیم کیجئے سرکار دے نام تے اور میلاد شریف دے جلوس وچ میں ہر سال ایک گل عرض کرنا
کہ لنگر لوگاں دے اتے نہ سٹیا کرو، اے لنگر دی بھی بے ادبی ہے اور جلوس والیاں دی بھی بے ادبی ہے، اتے نہ سٹیا کرو کسی بھی جگہ دے، یہ غلط ہے۔ دوسرا جڑا جلوس ہے او دے اندر جتنا ہو سکے پیدل چلن دی کوشش کریا کرو، او دے وچ برکت ہو جائے۔ اور نبی پاک سرکار دے میلاد شریف وچ اچھے کپڑے پہن کے عشق و محبت نال سرشار ہو کے جتنا پیار نال چل سکو او دے وچ چلیا کرو۔ بعد اوقات چلنا بھی عبادت ہوتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خانے کعبے دے 4 چفیرے بھی چلی دئی نہیں، صفا مروہ تے چلی دئی نہیں، تو آپ جلوس سے چلو، درود پڑھو، میلاد شریف مناؤ، میلاد شریف سرکار دیتے خرچ کرو، جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت اور وسعت ہے وہ ضرور شرکت کرو۔ اور 12 ربیع النور شریف نو انشاءاللہ العزیز رب دے فضل نال 1 بجے جمعہ پڑھیا جائے گا اور جلوس چلے گا اپنی روٹین دے مطابق۔ سارے بھائی اس جلوس دے اندر شرکت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دا عشق محبت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔